اسلام کا جز، حیا اسلام کا جز۔ اللہ اکبر! یہ حیا اور حجاب ایک زیور ہے، زیور۔ میں ایک بار دلی سے امریکن ایئر ویز کے جہاز پہ سوار ہوا، سخت بیمار حالت میں تھا، بخار تھا مجھے بہت تیز۔ 3 بجے رات کو فلائٹ میں پہنچا اس ارادے کے ساتھ کہ میں فوراً آرام کروں گا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ مجھے جو سیٹ ملی جہاز میں، اس میں بغل کی سیٹ پر ایک سردار جی، ایک سکھ بھائی جو فرینکفرٹ سے آ رہے تھے اسی فلائٹ سے، اور ان کے آس پاس کی سیٹیں خالی تھیں، تو وہ تو شاید خوب سو چکے ہوں گے، اور وہ ایک کمپنی کی تلاش میں تھے کہ کوئی آئے میرے پاس سیٹ پر بیٹھے گا تو میں اس سے باتیں کروں گا۔ تو وہ سردار جی جو تھے انہوں نے فوراً بات چیت چھیڑی راجنیتک حالات پر، تو میں نے ان سے موضوع گفتگو کو بدل کر اسلام پر گفتگو شروع کر دی، اس طرح کہ شاید وہ شروع میں فیل نہ کریں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے لمبی لمبی جمائیاں لینی شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بور ہو رہے ہیں اور ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل، یہ اسلام کے بارے میں سننا نہیں چاہتے۔ لیکن میں بھی بولے چلا گیا، بولے چلا گیا، بولے چلا گیا۔ مارکیٹنگ کرنے والے کو تو یہ سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ سامنے کی سیٹ پر ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا، کوئی سروس کا وقت نہیں تھا۔ اس نے پیسنجرز کو ویلکم کیا، اپنی اپنی سیٹ پر بٹھایا، جہاز ٹیک آف کر گیا تو وہی بیٹھ گئی۔ جب اسلام پر میں سردار جی سے اپنے نیبر سے بات کر رہا تھا تو اس لڑکی نے، امریکن لڑکی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا سر آئی تھنک دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسلام۔ میں نے کہا ہاں اسلام کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کین آئی پارٹیسپیٹ ان یور کنورسیشن، میں بھی کچھ بات کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا شیور وائی ناٹ۔ تو اس نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں 1 سال سے غور کر رہی ہوں، اب غور کرو، سوچو اندر اندر ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ میں کچھ پڑھ بھی رہی ہوں اسلام کے بارے میں، آئی لو، بہت سی چیزیں مجھے پسند ہیں، بٹ کچھ کویشچنس ہیں جو میں بہت مجھے بے چین کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھوں۔ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اسلام یونیورسٹی آف مدینہ میں، تو اس نے مجھ سے پردے کے بارے میں کہا۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ 50% آف پاپولیشن کو آپ کنفائن کر دیتے ہیں بیہائنڈ 4 walls، تو انسانی ڈیولپمنٹ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے؟ تو میرا ایک مزاج ہے، مجھے میرے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تو تم اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر چپکے چپکے دعا کرنا، سوال بھی سنتے رہنا، اور دعا یہ مانگنا کہ اللہ اس کا جو سب سے اچھا جواب ہو وہ آپ میرے دل میں اتار دیجئے، میں تو کچھ جانتا نہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے دل میں ایک جواب ایسا آیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور میں نے ان سے کہا کہ 1972 میں آپ کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ٹیکسس اسٹیٹ کے کیپٹل ہیوسٹن میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ ان شارٹ بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحبزادے اپنے کار میں بریف کیس میں تقریباً $20 لاکھ $2 ملین کی مالیت کے زیورات، جیولز اینڈ ڈائمنڈز لے کر نکلے، اور مڈ نائٹ 12-1 بجے کے قریب انہوں نے گراؤنڈ اباؤٹ ایک چوراہے کے پاس اپنی گاڑی روکی، اور اس گاڑی روک کر وہ بریف کیس نکالا اور چوراہے پر کھول کر رکھ دیا، اور اسی کنارے ایک بلڈنگ میں ان کا اپارٹمنٹ تھا۔ انہوں نے گاڑی پارک کی اور اوپر چلے گئے اور اپنی بیلکنی سے واش کرنے لگے کہ اب دیکھیں میرے بریف کیس کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور صاحب آئے، انہوں نے دیکھا، گاڑی روکی، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، بریف کیس کو دیکھا، سوچا کہ $20 لاکھ مجھے اس طرح مل رہے ہیں یا اپروکسیمیٹلی، انہوں نے جلدی سے بریف کیس اٹھایا اور گاڑی میں رکھی اور بھاگ گئے۔ اس نے نمبر نوٹ کر لیا مالک نے اور پولیس کو انفارم کیا، اور اگلے چوراہے پر پولیس نے ہم کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا، کیس چلا۔ امریکن ٹیکسس ہائی کورٹ نے
جو فیصلہ کیا، میں نے اس امریکن ایئر ہوسٹس کو وہ ججمنٹ کا خلاصہ سنایا کہ میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں وہ قصہ پڑھا تھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ اصل کرمنل وہ نہیں ہے جس نے چوراہے پر سے بریف کیس کو اٹھایا ہے، اصل کرمنل وہ ہے جس نے پروٹیکٹڈ پراپرٹی کو اوپن کر کے چوراہے پر رکھ دیا۔ یہ آپ کے ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پزلڈ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ سمجھیے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے؟ تو کہنے لگی کہ کین یو پلیز ایکسپلین اے لٹل فردر۔ میں نے کہا سیدھا بات ہے، اسلام کے نزدیک ہر فیمیل، ہر لڑکی اور ہر عورت بلینس آف ڈالرز کی قیمت کی ڈائمنڈ جیبل ہے۔ It should be protected. It should be protected. اب اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت وہ اپنے آپ کو اوپن کر کے پیش کرتی ہے تو امریکن کورٹ کے مطابق جو لڑکا ٹیس کرتا ہے، جو لڑکا سیٹی بجاتا ہے، وہ مجرم نہیں ہے، مجرم وہ لڑکی ہے جس نے انوائٹ کیا ہے کہ آؤ غنڈو، آؤ سماج کے خراب لوگوں، مجھ پر بری نظر ڈالو۔ میری پردہ نشین باحیا اور باحجاب بچیوں، جانتی ہو ایک اسلام کے قانون کی تشریح کا کیا جادوئی اثر ہوا؟ شی واز ان ٹیئرز، رونے لگی وہ، اور وہ کہنے لگی کہ اب کراچی ایئرپورٹ آ رہا ہے، میں تو اب آپ تو اتر جائیں گے، آپ کو یہاں سے فلائٹ چینج کرنی ہے۔ اب میرے پاس تو 4-5 سوال اور بھی ہیں، آپ کے اس سوال نے تو مجھے مسمرائز کر دیا آپ کے جواب میں۔ میں بالکل مطمئن ہوں کہ پردے کے بارے میں، بٹ واٹ اباؤٹ مائی ادر کویشچنز؟ میں نے کہا دیکھو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس اپنا کوئی فون بھی نہیں ہے، میں ہاسٹل کے چیف وارڈن کے آفس کا نمبر دیتا ہوں، آپ مہینے میں 1-2 بار مجھے کال کرنا، اگر میں مل سکوں گا تو ملوں گا، جواب دوں گا۔ اور اگلے 7 مہینے تک وہ مجھے ہر مہینے 1-2 سوال کرتی رہی اور میں اپنی علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتا رہا۔ چونکہ میں مدینے میں تھا تو جواب دینے سے زیادہ میں مسجد نبوی میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا تھا۔ 27ویں رمضان کی تاریخی رات تھی، وہاں رات تھی اور مدینے میں دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا مولانا میں نے اس وقت کوئی سوال کرنے کے لیے فون نہیں کیا ہے، I want to give you a very happy news right now۔ میں شکاگو کی اسلامک سینٹر میں بیٹھی ہوں اور میں نے ابھی محمد مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے۔ تمہارے پاس ہے لڑکیوں، یہ چانس ہے کہ اپنی نان مسلم کلاس میٹس، روم میٹس، ہاسٹل میٹس، اپنی نیبرز، اپنی سوسائٹی اور محلے میں رہنے والی نان مسلم لڑکیوں سے دوستیاں بڑھاؤ اور ان سے کہو پلیز لیٹ اس انڈرسٹینڈ، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، ہم لوگوں کو ایک آپس میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، ایکسچینج آف نالج کرنا چاہیے۔ ہم لوگ لڑکے ہو رہے ہیں، وی آر سویلائزڈ پیپل، آئیے ہم لوگ بات کریں۔ آپ سمجھیے ہمارے حجاب کو، آپ سمجھیے ہمارے پردے کو۔ میں اس گھر میں رہتا ہوں، یہاں میری بیٹی بھی موجود ہے، میری بہو بھی موجود ہے، وہ پورا گھر نان مسلم سوسائٹی کا ہے، 99% لیبرز ہندو ہیں اور اپر کاسٹ کے ہیں، اور میں اپنی بیٹی اور بہو کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی پڑوس کی ہماری نان مسلم لڑکیاں، برہمن گھرانوں کی لڑکیاں، وہ ان بچیوں سے آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے سر پہ اسکارف باندھ دیجئے، آپ لوگ بڑی سندر لگتی ہے۔ یہ سندرتا محمد مصطفیٰ کی سنت کی ہے، یہ خوبصورتی ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی کا حسن ہے، اور اس سے تمہارے دلوں کو سکون رہے گا، اس سے تمہارے دامن پاکیزہ رہیں گے، اس سے تمہارے خیال